السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے ذی الحجہ کی وہ مقدس اور متبرک تاریخ جس میں اللہ کے دوست ابراہیم خلیل اللہ کی انقلابی قربانی کا واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے پر اللہ نے جو ہمیں قربانی جیسی مقدس نعمت عطا فرمائی، جس کے ذریعے سے ہر بندہ اللہ کے قرب اختیار کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اور سبب بندے کو نصیب ہوتا ہے، اس دن جس دن حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے، حضرت ہاجرہ نے اپنے اپنے اعتبار سے قربانی کا ایک انقلابی کارنامہ انجام دیا تھا، اور حضور علیہ السلام نے اسی کی بدولت 3 دن قربانی کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی کہ 10، 11 اور 12 یعنی بدھ، جمعرات، جمعے کے غروب آفتاب تک وہ ذمہ داری پورا کرنے کا وقت عنایت فرمایا۔ ان 3 دنوں میں سے تیسرے دن پر ہم لوگ پہنچے ہیں۔ آج قربانی کا تیسرا دن ہے، قربانی کا آخری دن ہے۔ بہت سارے احباب ابھی بھی اس بات کی گنجائش رکھتے ہیں کہ جن پر قربانی واجب ہے
وہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے اپنی وہ ذمہ داری پوری کرے۔ اگر اللہ نہ کرے ہم نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی، جان بوجھ کر چھوڑ دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل ہم پر یہ لازم کیا کہ جتنی قیمت دمبے کی ہوتی ہے اتنی قیمت صدقہ کرو، اور وہ صدقہ ایسے غریب کو دیں گے جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، زکوٰۃ دینا درست ہے، اور اس صدقے کے پیسوں کو اپنی ذات پر استعمال کرنا ناجائز ہے۔ قربانی کا معاملہ الگ تھا، اللہ کے نام پر قربانی دو، گوشت تم کھاؤ اور کھلاؤ، لیکن صدقے کا معاملہ اللہ کے نام پر دینے کے بعد اس میں سے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نام پر کسی نے گائیں دے دی، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دودھ نتھار کر پیے، گدھا دیا، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہو جائے، گھوڑا دیا، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ گھوڑ سوار کرے، بیل دیا تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس بیل کو گاڑی میں باندھے یا ہل چلائے، اس لیے کہ اللہ کے نام پر جب کسی چیز کو چھوڑ دی جاتی ہے اس چیز میں سے فائدہ اٹھانا ناجائز ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے بقرعید میں خصوصاً آپ کو اپنی مہمان نوازی کے طور پر، قربانی تم کر رہے ہو، نہ مجھ تک گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون، بلکہ تم جس تقوی کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ، جس للہیت کے ساتھ، جس درد کے ساتھ تم نے قربانی دی، وہ درد مجھ تک پہنچ گیا، وہ تقوی مجھ تک پہنچ گیا، وہ نیت مجھ تک پہنچ گئی، اور میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں تم میرے لیے کرتے کیا ہو۔ جب تم نے کیا تو ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ پہلے زمانہ یہ تھا کہ قربانی کرنے کے بعد اس گوشت کو لے جا کر ٹیلے پہ رکھ دیتے، اگر آپ کی قربانی اللہ کو منظور ہے وہاں سے آگ آتی اور اس گوشت کو جلا دیتی۔ آپ نے اگر زکوٰۃ کا مال نکالا لے جا کر ٹیلے پہ رکھ دیتے، آگ آتی اور اس کو جلا دیتی۔ اگر آپ نے صدقہ نکالا لے جا کر آپ اس پہاڑی پر رکھ دیتے، آگ آتی اور جلا دیتی۔ جلا دی تو سمجھ جانا چاہیے کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی، اگر نہیں جلائی تو دوبارہ دو، سہبارہ دو، چوتھے بار دو، اتنے بار دو جتنے بار کہ وہ قبول نہ ہو جائے۔ یہ حکم تھا، لیکن اللہ نے امت محمدیہ پر جتنی عنایتیں فرمائی ہیں، جتنی خصوصیتیں فرمائی ہیں، ان خصوصیتوں میں سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ ہم زکوٰۃ کا مال لے جا کر ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس زکوٰۃ کا مال کے ذریعے سے غریبوں کی امداد کر سکتے ہیں۔ قربانی کا مال لے جا کر آپ کو جلانے کی اور تیلے پہ رکھ کر ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اس بات کی اجازت دی، خود بھی کھا سکتے ہو اور اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، لاچار کو، مجبوروں کو کھلا سکتے ہو، تو تم دونوں طرح سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ مجھ تک تمہاری نیت پہنچ گئی، گوشت وغیرہ تم لے لو، خون وغیرہ اللہ کے نام پر بہا دو، اور پھر اس میں جو چیزیں ناجائز ہیں اس سے احتیاط کرو، اس سے بچو۔ بہت سارے لوگوں کو ناجائز چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، قربانی دے دیتے ہیں، اور 90% لوگ بکرے کی قربانی دینے والے قصے سے یہ بات چیت کر لیتے ہیں، جناب سری آپ کے لیے، پائے آپ کے لیے، چمڑے آپ کے لیے، بوٹی آپ کے لیے، چلو کلیجی بھی اور پھر دیگر تلی بھی ہم آپ کو دے دیتے ہیں، یہ سب رکھ کر بتاؤ ہم آپ کو کتنا دیں۔ تو کیا مطلب ہوا
جناب 1000 روپے عموماً قصائی لیتا ہے، تو آپ نے 700 روپے مائنس کر کے 300 روپے دیا، 500 روپے مائنس کر کے 500 روپے دیا، یا 400 روپے مائنس کر کے 600 روپے دیا، تو علماء کہتے ہیں اللہ کے نام پر قربان کیے ہوئے جانور کو تم نے مزدوری میں دی، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، تم سب کی قربانی ضائع، تم سب کی قربانی برباد، تم سب کو دوبارہ قربانی دینی چاہیے، اس لیے کہ تم نے اپنی قربانی کو مزدوری میں دے کر ضائع کر دیا۔ یا بڑے افسوس سے، بڑے درد سے میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بنگلور میں سب سے بڑا مجمع قصائیوں کے لے جا کر قربانی دینے کا عادی ہے، قصاب خانے کو جاتے ہیں اور عموماً قصاب خانے کو قربانی دے کر عادی ہونے کی علامت پیش کرتے ہیں۔ وہ اسٹور پر جب بھی قربانی کا حصہ لکھانے کے لیے آئیں گے تو پہلا سوال یہ کریں گے، مولانا گوشت کتنا آئے گا، گوشت کتنا آئے گا؟ تو فوراً آپ کو سمجھ جانا چاہیے یہ قصائی کے پاس قربانی دینے کا عادی ہے، یہ قصائی کے پاس قربانی دینے کا عادی ہے۔ قصائی یوں کہہ دیتا ہے ارے 12 سے 15 کلو گوشت آئے گا، 15 سے 18 کلو گوشت آئے گا، 18 سے 22 کلو گوشت آئے گا، اور آپ کو میں یوں ہی نہیں بلکہ آنکھوں دیکھا حال، ایک قصاب نے قربانی کے دن 300 کلو کے جانور قربانی کیے اور 12 کلو میں اس نے پیکٹ بنائے اور سب کو لے جا کر پہنچایا، چلو بھئی تمہاری قربانی ہو گئی، تمہاری قربانی ہو گئی، تمہاری قربانی ہو گئی۔ اور ایک جناب تشریف لائے ایک مولانا کے پاس، مولانا نے کہا جناب دیکھیے ہم جس جانور کو قربان کر رہے ہیں اس جانور کے 7 حصے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ جانور کبھی 80 کا بھی ہو، 90 کا بھی ہو، 100 کا بھی، 120 کا بھی ہو، جتنے کا ہوگا ڈیوائیڈڈ بائی 7، تو جتنا ڈیوائیڈڈ بائی 7 ہوگا وہ 7 حصہ آپ حضرات میں تقسیم کر دیے جائیں گے، وہ ایک جانور کا دوسرے جانور میں مکس نہیں کیا جائے گا۔ تو لیکن وہ لوگ کرتے کیا ہیں، ایک بڑا جانور کیلکولیشن کیے اس میں 140 کلو آئے گا، ایک چھوٹا جانور اس میں 60 کلو 70 کلو آئے گا، دونوں کو مکس کرو، ڈیوائیڈڈ بائی 14 تقسیم کرو، یہ بالکل ناجائز ہے، قطعاً ناجائز ہے، اس سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دیتا ہوں 99% لوگ قربانی میں نام لیتے ہی نہیں۔ آپ جس کو دے جا کر قربانی دے رہے ہو، کیا کبھی آپ نے یہ سوچا، بلکہ انٹرویو اگر لیا جائے، بتاؤ بھائی قربانی کون سب سے پہلے دیے تھے، یہ قربانی والا عمل کہاں سے شروع ہوا، کس طرف سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا؟ ایک بڑے مجمع کو اس کا علم ہی نہیں، جب اس کا علم نہیں ہے ان لوگوں کو کب اس بات کا علم ہو سکتا ہے کہ قربانی کی سنت کیا ہے، قربانی کی شریعت کیا ہے، قربانی کی شرائط کیا ہے، قربانی دینے کے آداب کیا ہیں؟ لے جا کر قصاب خانے میں دے دیے۔ اب اس سے ہم نے خود پوچھا، ہاں بھائی تمہیں بیل ذبح کرے نا، کیا نیت سے ذبح کرے؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کو ذبح کر ڈالے مولانا، ٹھیک ہے بھائی کس کے طرف سے؟ اللہ کے طرف سے۔ ارے پیسہ دیا یہ سب جانور اللہ کے طرف سے ہی، یعنی اللہ کے طرف جاتے ہیں، کس کے طرف سے جا رہے ہیں؟ فرام ٹو، یہ بھی تو ہوتا ہے، فرام نظام الدین ٹو اللہ، فرام عبداللہ ٹو اللہ، فرام عبد الرحیم ٹو اللہ، فرام عبد الرحمن ٹو اللہ، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ فرام اللہ ٹو اللہ تھوڑی ہوتا ہے، دماغ خراب ہو گیا۔ لوگ نیت اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے قربانی دے رہے ہیں، کس کے طرف سے تم نے قربانی دی؟ اس نے نیت ہی نہیں کی، اور سب قصاب خانے کے سامنے کیوں باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، ارے بھائی ہمارا گوشت دے ڈالو بھائی، ہمارا گوشت دے ڈالو بھائی۔ بس تمہارا قربانی کے علاوہ دنوں میں کیوں میں کھڑے ہو کر گوشت لینا اور قربانی کے دن گوشت لینا دونوں برابر ہو گیا۔ وہاں ریٹیل لیتے ہو،
اور یہاں تم نے ہول سیل لیا، بس اتنا ہی فرق. وہاں تم نے ریٹیل لیا، بھائی 2 کلو دے ڈالو، 3 کلو دے ڈالو، 5 کلو دے ڈالو، ریٹیل لیا، اور یہاں 15 کلو لے جا رہے ہو ہول سیل. بس اتنا فرق ہے. تمہاری قربانی نہیں ہوئی. خوش فہمی میں مت رہیے، تمہاری قربانی نہیں ہوئی. اب تم کیا خاک انتظار کرو گے؟ پل صراط پر تمہاری سواری آئے گی. تمہاری سواری وہاں ہوئی ہے ہی نہیں، آئے گی کہاں سے؟ تم نے وہاں بک کیا ہی نہیں. بک کرو گے تبھی تو آئے گا. کہاں سے کہاں کو سواری ہم بک کرتے نہیں کرتے؟ کبھی اولا میں بک کرتے ہیں، کبھی اوبر میں بک کرتے ہیں. بک کرنے کے بعد وہ آتے ہیں. جب تمہاری قربانی بک ہی نہیں ہوئی، سواری آئے گی کہاں سے؟ بالکل قربانی کے آداب جانتے ہی نہیں. اور چور کی بمڑی سب سے زیادہ. اور ہمارے علماء کرام اس مسئلے کی طرف روشنی ڈالنا چھوڑ دیے. مطلوبہ غیر مطلوبہ، مطلوبہ غیر مطلوبہ، ایسی حماقت کی انتہا ہو گئی. ارے پہلے یہ دیکھنا چاہیے قربانی میں خرافات کہاں کہاں ہو رہے ہیں. ارے سرجن اسے کہتے ہیں جو آپریشن سے پہلے پورے باڈی کا اسکیننگ لیتا ہے، پھر بعد میں سرجری کرتا ہے. آپ جائزہ لیے بغیر، اسکیننگ لیے بغیر، ارے بھئی اسے شوگر ہے کہ نہیں ہے، ہارٹ اٹیک کبھی ہوا کہ نہیں ہوا، اسے بی پی ہے کہ نہیں، اسے کیا علت ہے، اسے کیا بیماری ہے، یہ سب دیکھے بغیر لے چلا گیا آپریشن تھیٹر میں. اب آپریشن شروع کر دیا. ارے بھئی بی پی ہائی ہو گئی، پہلے چیک کرے کیا نہیں کرے. شوگر ڈاؤن ہو گیا، پہلے چیک کرے کیا نہیں کرے. ارے بھئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پہلے چیک کرے کیا نہیں کرے. اسے احمق الوجود بولیں گے. مسائل بیان کرنا کمال نہیں ہے. مسائل بیان کرتے وقت تمام چیزوں پر روشنی ڈالنا کمال ہے. قربانی کی ادائیگی، مطلوبہ غیر مطلوبہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے پہلے سمجھنا چاہیے. مطلوبہ کہتے ہیں یعنی گوشت چاہیے، غیر مطلوبہ کہتے ہیں گوشت نہیں چاہیے. ارے گوشت چاہیے تو کیا کہتے ہیں؟ مطلوبہ. اس کے معنی کیا؟ گوشت چاہیے. غیر مطلوبہ گوشت نہیں چاہیے. ہمیں بھی بولتی ارے بھائی گوشت غریبوں میں تقسیم کر ڈالو بھائی. بولتے نہیں بولتے؟ بہت سارے ہیں قربانی دینے کے بعد یہ کہتے ہیں ہمیں گوشت کی جگہ بس برکت میں 2 کلو دے ڈالو، بقیہ غریبوں میں تقسیم کرو. کہ کتنے مرتبہ ایسا ہوا ہے مالدار ساتھی قربانی دینے کے بعد تنو منو گوشت لا کر سلم ایریا میں تقسیم کرتے ہیں. کتنے بار؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ غیر مطلوبہ گوشت نہیں چاہیے. گوشت چاہیے تو مطلوبہ، گوشت نہیں چاہیے غیر مطلوبہ. لوگ اس سے پیچھے پڑ گئے. ہر آ رہا ہے مولوی کے پاس انٹرویو لینے بیٹھ گیا، اور گدھے بھی انٹرویو دینے لگے، گھوڑے بھی انٹرویو دینے لگے. جس کو قربانی کے آداب کا پتہ نہیں انٹرویو دے رہا ہے. ارے بے وقوف، تجھے شریعت کے بارے میں بولنے کی اجازت کس نے دی؟ تو کیا علامہ ہے، فہامہ ہے، مفتی ہے، یا تو دارالقضاء کا ذمہ داری ہے، دارالافتاء کا ذمہ داری ہے؟ تیرے علمی معیار کیا ہے؟ منہ میں میک آ گیا چیخنا شروع کر دیے. بھئی میک آنے تک تجھے بولنے کی اجازت. ترکاری کے بارے میں کسے بولنے کی اجازت؟ جو ترکاری کے ڈپارٹمنٹ میں ہے. الیکٹرک کے بارے میں کسے بولنے کی اجازت؟ جو ای بی میں ہے. واٹر کے سلسلے میں کسے بولنے کی اجازت؟ جو پانی کے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے ارے بھائی معتبر خبر ہے. ٹرین کے بارے میں ریلوے والے کی خبر معتبر ہوتی ہے، اور تو صبح سے شام تک سڑک چھاپ انسان ادھر ادھر پھرتے رہتا ہے، اور تو آ کر شریعت کے بارے میں بولنا شروع کر دیا. اور دوسری بات یاد رکھو میرے بھائیوں، سب چور نہیں ہوتے. 4 آدمی ہیں، 4 میں 2 چور ہیں، 2 صحیح ہیں. آپ پورے کے پورے چورانچ کیسا بول سکتی؟ کیسا بول سکتی؟ جو انسان اپنے اندر اللہ کا ڈر رکھتا ہو، خوف رکھتا ہو. ارے چرانے والا تو مکے میں بھی چراتا ہے، چرانے والا مدینے میں چراتا ہے، چرانے والا کعبے میں چراتا ہے، چرانے والا مطاف میں چراتا ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو قربانی کے نام پر حرمین شریفین میں پیسہ وصول کرتے ہیں، قربانی نہیں دیتے. چرانے والے تو وہاں بھی حاجیوں کچھ سے چراتے ہیں. چور تو
کہیں بھی چرائے گا، چور کے لیے مقدس جگہوں کا کوئی تعین نہیں ہوتا، لیکن تقوی والا غار میں رہے گا تب بھی تقوی کے ساتھ رہے گا، تقوی والا قریے میں رہے گا وہ متقی پرہیزگار رہے گا، اس لیے کہ اسے ڈرنا صرف اللہ سے ہے۔ ہم نے کسی کے حوالے کیا، بھائی دیو بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے بھائی میں شموگا جا رہا ہوں، شموگا کے قریوں میں جانوراں ملتی کیا بھی؟ ہاؤ ملتی، ایک کام کرو وہاں سستے جانوراں ملتے ہیں، آپ یہ لے جائیے رقم، لے جا کر ہمارے 7 لوگوں کی طرف سے وہ قریوں میں قربانی دے کر قریوں میں تقسیم کر دو۔ خلیال ڈانڈیلی کے علاقوں میں ایک زمانے تک 200 جانور بنگلور کے ذاتیوں نے قربانی کیے ہیں، ایک زمانے تک۔ وہاں وہ جگہ جہاں پر لوگ بھوک کی وجہ سے قادیانی ہو گئے، مرتد ہو گئے، 50 روپے کو ایمان بیچ دیے، 50 روپے کو گھنٹی بجانے چلے گئے، 50 روپے میں عیسائی بن گئے، 50 روپے کو چرچ چلے گئے۔ ایسی جگہ پر جس وقت بات ہوئی تو لوگوں نے کہا ہم سب اپنی قربانی وہاں کریں گے اور وہاں اپنی قربانی کا گوشت تقسیم کریں گے، تاکہ ایک انسیت پیدا ہو، محبت پیدا ہو، تعلق پیدا ہو، رشتہ پیدا ہو۔ اب وہ قربانی غیر مطلوبہ، وہ ناجائز ہے، قریوں میں قربانی دینا ناجائز ہے۔ تو مسئلہ بول رہا ہے، تو خود مسئلہ نہیں جانتا، تجھے مسئلہ بولنے کا ڈھنگ ہی نہیں، تجھے مسئلہ بولنے کا ترتیب ہی نہیں، اٹھا دیا بیٹھ گیا مسئلہ بولنے کے لیے۔ ارے مطلوبہ غیر مطلوبہ جانتا ہی نہیں، مسئلہ بولنا شروع کر دیا۔ بولنا یہ چاہیے جو لوگ قریوں میں قربانی کی ذمہ داری لے کر جاتے ہیں، قربانی نہیں دیتے، تو ان لوگوں کے سلسلے میں ہم لوگ کارروائی کریں گے، سختی کے ساتھ پیش آئیں گے، ان کو ہم روکیں گے، ان کو ہم دبائیں گے، ان کو ہم اپنے بنگلوں سے بھگائیں گے۔ یہ چھوڑ دے کر اب سب کے سلسلے میں دیوانہ اٹھیا، ملیدہ پوجا کا حصہ ہو گیا۔ اس طرح بیان کرنا قطعاً جائز نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، جو لوگ قربانی دے رہے ہیں مختلف علاقوں میں، چاہے وہ بہار میں ہو، اڑیسہ میں ہو، بنگال میں ہو، یا کوئی بھی علاقہ یو پی میں ہو، کہیں بھی ہو، بعض ادارے ہوتے ہیں معتبر، جیسے ہم جہاں قربانی دیے غیر مطلوبہ قربانی اڑیسہ میں نے گزشتہ بھی اعلان کیا کہ ہم جو قربانی دے رہے ہیں وہ وہاں دے رہے ہیں جہاں کے بانی مبانی حضرت مولانا اسماعیل کٹکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو پوری دنیا میں مشہور ہیں، حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد رشید، اور ان کے مدرسے کا نام ہے مرکز العلوم سونگڑا، اور اس کے ناظم سراج الساجدین صاحب، بڑے بڑے علماء جو بھی یہاں پرانے ہیں سب جانتے ہیں، بہت بڑے مقرر، بنگلور میں سیرت کے بیان کے لیے اتنے بار حضرت تشریف لائے اور ان کے بیان اتنے مشہور، 91، 92، 93، 94، 95 اس زمانے میں حضرت کی آمد و رفت ہوتی تھی، چھوٹا میدان کچا کچ بھر جاتا تھا۔ سراج الساجدین صاحب ایسا مشہور بیان 3.5 گھنٹے بیانات ہوتے تھے، کسی کے پلک جھپکنے کے برابر بھی فرصت نہیں ملتی تھی، سب کے سب ہمتن گوش گزار ہو جاتے، حضرت کو تاکتے رہ جاتے، دیکھتے رہ جاتے۔ 3.5 گھنٹے کیسے ختم ہوا پتہ بھی نہیں چلتا، حضرت کا بیان ایسا تسلسل کے ساتھ چلتا تھا۔ وہ ہستی وہاں کے محتمین، اور اس جگہ پر ہم نے قربانی کا نظم بنایا جہاں بڑے بڑے جمعیت العلماء کے صدور قربانی دیتے ہیں، اور وہ جتنا ہوتا ہے اتنا لیتے ہیں، جتنا نہیں ہوتا ان سے کہہ دیتے ہیں بھائی ہم سے قربانی امسال آپ کی نہیں ہوگی، ان کی ہوگی، ان کی ہوگی، ان کی ہوگی، ان کی ہوگی۔ باقاعدہ جانور اور اس پر نام کے ساتھ باقاعدہ صبح کے ساتھ اسے تقسیم کرنے تک پوری اطلاع ذمہ داروں کو ہوتی تھی۔
اتنے منظم طریقے سے ماشاءاللہ کرنے والے، اب وہ لوگ اتنا ناراض ہوئے، بنگلور کے علماء کو کیا عقل نہیں ہے؟ یہ لوگ مطلقاً کیسے کہہ سکتے ہیں ہم آئیں گے، ہم ان سے بات کریں گے؟ یہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ناجائز ہیں۔ ارے ناجائز چوروں کو بولو، ناجائز ڈاکوؤں کو بولو، ناجائز ان کو بولو جو قربانی کے پیسے لے کر جیب میں رکھ کر بھاگ جاتے ہیں، اور جو لوگ قربانی دے رہے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ اکاؤنٹ سے پیسہ ٹرانسفر ہونے کا سند رکھا ہے، آپ ان پر الزام کیسا لگا سکتے ہیں؟ یہاں سے پیسہ بھیجے ہیں، وہاں قربانی دیے ہیں، وہاں سے آڈیو ویڈیو میسیج آج کل کے حالات کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، تو آڈیو بھیجا، فوٹو بھیجا، سب کچھ بھیجا، اور آپ ان پر بھی الزام لگا دیے نہیں انہوں سب اپنا جیب گرم کر لیتی۔ جو گرم کر کو عادی رہتا ہے اسے خالی گرمی چاہ جاتی ہے، سو جو گرم کر کے عادی ہو جاتا ہے اسے خود صرف چور کو ہر نظر میں چوری دکھائی دیتی ہے۔ جیسے بعض لوگ یوٹیوب میں الٹے سیدھے چیزاں دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، تو وہ لوگ کون ٹی وی فون دیکھ لگ بیٹھا کرتے، حالانکہ انہیں قرآن پڑھ لے کو ہے، انہیں بھی کیا سوچتا انہوں بھی میں دیکھ رہا وہ دیکھ لگ رہیں گے انہوں، پھر انہوں چور۔ ہر چیز میں حلال حرام ہے۔ موبائل ہے تو اسے حلال طریقے سے استعمال کرنے والوں کے لیے موبائل حلال ہے، اور حرام طریقے سے استعمال کرنے والوں کے لیے موبائل حرام ہے۔ موبائل مطلقاً کہہ دینا، جیسے کسی نادان نے کہا موبائل رکھنا حرام ہے، غلط۔ حرام کے لیے استعمال کرنا، جیسے شیر ہے، شیر حرام ہے، نہیں، حلال شیر حلال ہے، حرام شیر حرام ہے۔ حلال شیر جتنے بھی ہیں وہ حلال ہیں، حرام شیر جتنے بھی ہیں وہ حرام ہیں۔ تو آپ مطلقاً نہیں کہہ سکتے شیئرز پورے حرام، نہیں، تجارت سب حرام، پیسہ لگانا حرام، حرام جگہ پر پیسہ لگانا، ڈاکوؤں کے پاس پیسہ لگانا، لٹیروں کے پاس پیسہ لگانا، پرسنٹیج والوں کے پاس پیسہ لگانا، وہ حرام ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی واقعتاً تجارت کر رہا ہے اور نفع دے رہا ہے، جس کو بیع مضاربت کہتے ہیں، وہاں پیسہ لگانا حرام نہیں ہے، حلال ہے، اجازت ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مضاربت کی ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں سب کے لیے ایک فتویٰ یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں۔ تو اسی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں پورے قصائی ایسے ہی کرتے ہوں گے، جیسے کہ میں نے کہا یہ بھی ضروری نہیں، ہو سکتا بعض اللہ سے ڈرنے والے قصائی بھی ہوں، وہ ادب سے قربانی دیتے ہوں، نام لے کر قربانی کرتے ہوں، اور حصے بھی جیسا کہا جاتا ہے بھئی ہر چیز کے ساتھ ساتھ حصے ڈالو، وہ ساتھ ساتھ حصے ڈالتے ہوں، قربانی دیتے ہوں۔ اگر ایسی پابندی کے ساتھ قربانی دے رہے ہیں، مشترکہ قربانی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک زمانے تک بہت سارے مدارس میں مشترکہ قربانی کا نظام چلا، 20 25 40 سال تک۔ اب 2-3 سال سے وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں، تو نہیں کر رہے ہیں، اب وہ کرنے بھی نہیں دے رہے دوسروں کو۔ جب تک وہ کرتے تھے تب تک وہ مشترکہ قربانی کے بارے میں کچھ نہیں بولتے تھے، جب ان کے یہاں قربانی نہیں ہو رہی ہے اب دوسروں کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیے۔ حالانکہ ایک عرصہ گزرا ہے، 3-4 سال پہلے تک ہم اچھی طرح جانتے ہیں 100 جانور قربان کیے ہیں وہ لوگ اپنے مشترکہ قربانی میں، 150 جانور، 200 جانور، ایک بار تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں 230 جانور قربانی کیے ہیں، لیکن آج وہ قربانی نہیں دے رہے ہیں اور دوسروں پر اٹیک۔ یہ چیز درست نہیں ہے۔ سب لوگ کیسا مولانا مطالبہ، مطلوبہ، غیر مطلوبہ، جائز کیا، جائز کیا، جائز کیا، اتنا لوگوں میں وسوسہ، اتنا لوگوں میں وسوسہ، اتنا لوگوں میں وسوسہ کہ لوگ قربانی دینے کے باوجود بھی وسوسے میں مبتلا ہیں۔ ان سب کے لیے میں نے یہ وضاحت کر دی، آپ حضرات وسوسے میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اطمینان سے رہیں، جو صحیح کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ جائز ہیں، جو غلط کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، وہ ناجائز ہے۔ غلط کرنے والوں کے سلسلے میں آپ اٹیک کر سکتے ہیں، صحیح کرنے والوں کے سلسلے میں آپ کو اٹیک کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ نیکسٹ میں نے چند مسائل، اب جو لوگ
جن کے پاس 612 گرام چاندی تقریباً 45,000 روپے کے قریب ہوتا ہے موجود ہے، پھر بھی قربانی نہیں دیے، وہ لوگوں کے لیے وقت موجود ہے غروب آفتاب تک، وہ لوگ جڑ کر کہیں بھئی ہم قربانی دینا چاہتے ہیں، ایک جانور خریدو، غروب آفتاب تک تم ذبح کر دیے تو بس کافی ہے، ٹکڑے بعد میں بھی مار لے سکتی۔ آج تیسرا دن ہے، تیسرا دن ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، قربانی کر سکتے ہو۔ اگر بالفرض آپ مشترکہ میں شریک نہیں ہو سکے، وہ انفرادی بکروں کی وسعت ہے، دے دو۔ اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکے تو آپ کو پورا ایک جانور کا پیسہ صدقہ کرنا ہوگا، ایک حصے کا پیسہ آپ کے صدقے میں درست نہیں ہے۔ ہاں غیر مطلوبہ اب 2,400 روپے چل رہا ہے، اگر کوئی غیر مطلوبہ دینا چاہے اور وہ یوں چاہ رہا ہے چلو حضرت میں نہیں دے سکا میں دے رہا ہوں، میں نہیں دے سکا میں دے رہا ہوں، میں نہیں دے سکا میں دے رہا ہوں، غیر مطلوبہ کے معنی گوشت نہیں چاہیے، تو قریوں میں فوراً 7 آدمی جڑنے پر فون کریں گے بھائی وہاں کوئی جانور فوراً مل سکتا، نام لکھ لو، مولانا نام لکھ لیجئے اور فلاں 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 کے نام سے فوراً قربانی دے دیجئے، کہہ دیا جائے گا، قربانی ہو جائے گی غروب آفتاب سے پہلے، بشرطے کہ 7 حصے جڑ جائیں، 2 حصہ 3 حصہ آ گیا، بقیہ 4 حصے نہیں آئے تو مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، 7 حصے پورے آ گئے تو قربانی دینے کی گنجائش ہے۔ تیسری بات، اس وقت چمڑوں کی قیمت 10 سے 15 روپے ہے، بہت سارے لوگ بڑے ادب سے مولانا جی ہمارے ہاں 4 چمڑے ہیں تمہیں چرک لو، کیوں تمہیں جتنی دور ہیں اتنی دور کو جانے 150 روپے کا پیٹرول خرچ ہوتا، تمہارے 60 روپے لے لگا کو 150 روپے 4 آنے کے بندر کو 12 آنے کی رسی کا قصہ ہو گیا وہ، اس لیے وہ تمہیں چرک لو، اگر کون بھی قریب قرب و جوار میں لینے والا ہے تو دے ڈالو، وہ پیسے لا کر مدرسے کو پہنچا ڈالو یا غریبوں میں تقسیم کر ڈالو، نہیں تو اسے لے جا کر کچرے میں پھینک ڈالو، اس وقت اس کی کوئی قیمت نہیں، خواہ مخواہ گھر میں رکھ لے کر سڑا لے کر مت رہو، ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ بات تو صاف صاف ہے۔ تیسری چوتھی جو چیز ہے وہ یہ قربانی کا گوشت، یہ 3 حصوں میں تقسیم کرنا یہ مستحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع زمانے میں گوشت جمع کرنے سے آپ نے منع فرمایا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو گوشت جمع کرنے سے منع کرتا ہوں، تو پورا گوشت تقسیم کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ تو صحابہ اکرام نے اس زمانے میں جس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا قربانی دینے والے استعداد والے کم تھے اور قربانی کا گوشت لینے والے زیادہ تھے، تو آپ نے یہ حکم دیا تھا۔ پھر ایک عرصہ آیا، وسعت جب ہو گئی تو قربانی دینے والے بڑھ گئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اب کنت نہیتکم عن ادخار اللحوم، میں تم لوگوں کو منع کیا تھا گوشت کے ذخیرے سے، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، فادخروہا، تمہیں اجازت ہے، تم اب گوشت جمع کر کے رکھ سکتے ہو، کیوں؟ اب ماشاءاللہ قربانی دینے والے بڑھ گئے، جمع کر کے تم رکھ سکتے ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے نمک ملا کر اس کو خشک کرنے کا اہتمام کیا، جس کو ہم خباب کہتے ہیں، ہمیں خباب ڈالتے نہیں ڈالتے، خشک کرنے کا۔ اب تو گوشت کی انتہائی کمی ہے تو خباباں بھی بہت کم ہو گئے، بہت سارے گھروں میں تو یہ خبابوں کا تصور بھی نہیں آیا، جب گوشت زیادہ ہوتے تھے تو کباب ڈالتے تھے، اب تو کباب کی تصور بھی نہیں آیا۔ تو کسی نے آ کر حضور سے پوچھا حضور کب سے کب تک ہم ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی ذرا انگلی دیے تو مونڈھے تک آگے کا قصہ، ذخیرہ کرو بول کر بولے کیا مطلب 1 ہفتہ 2 ہفتہ 15 دن رکھ کر کھاؤ بھائی، 1 مہینہ ٹھیک کوئی بات نہیں بھائی، اسے مہمان آئیں گے تو تم اس کی کھلاتے رہو، کتنے دن تک رکھ سکتی؟ آپ نے ایسے ہی یوں فرمایا آئندہ بقرعید تک رکھیے،
جیسا عام طور پر بھئی کب تک بھیگو تو آئیں رکھ لو بھئی، آئندہ بقیر تک رکھ لو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آئندہ بقیر تک رکھ لینے کا۔ تو اس کو بعض لوگوں نے اجازت سمجھی، وہ اجازت نہیں ہے، وہ تنبیہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کتنا کھاؤں، پورا کھا لیو بھئی، پورا کھا لیو۔ ایک جنے بیٹھ کو ہی دسترخوان میں کتنا حضرت، کتنے انڈے حضرت، پورے انڈے کھا لیو بھئی، تو اس کا مطلب کہ اجازت ہے پورے انڈے کھا لینے کی؟ ارے بے شرم انسان، 10 آدمیاں بیٹھ کے دکھ رہا نہیں، 10 انڈے ہی دکھ رہا نہیں، 10 انڈے 10 آدمیاں کو تو کتنے انڈے ایک آدمی کو؟ ارے کتنے انڈے؟ ایک انڈا، 20 ہی تو 2 انڈے، تو مسئلہ بالکل واضح ہے۔ تو تم پوچھ کیا رہے ہو؟ تو حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ اس لیے جب غربا اتنے ہیں تو یہ 1 سال رکھ لے کر کرے گا کیا گوشت، یہ فرمانا تھا۔ تو اب اجازت ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ پورا سال رکھ لے کر آپ اس کو کھاتے رہو، جتنی ضرورت اتنا اپنے پاس رکھو، اور برکت کی چیز ہے قربانی کا گوشت، غیروں کو بھی دے سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہرحال میں آپ حضرات سے اتنی بات کی درخواست کروں گا، جن پر قربانی ہے وہ نہیں کیے، وہ برائے کرم قربانی کر لیں، ابھی ٹائم باقی ہے، غروب آفتاب تک قربانی کر دیں، ٹکڑے وغیرہ بعد میں بھی مار لے سکتے ہیں، اسے اجازت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔